حبیب اللہ. ہمارے موتقف ساتھی بزرگ جناب حاجی جمشید صاحب کی طرف سے ایک نعت کی فرمائش تھی اور اسی کا یعنی 2 کلام آ گئے. وہ پنجابی میں اور ایک ساتھی نے اور فرمائش کی، وہ وہی ہے آپ جیسا اس دنیا میں آیا نہیں. تو یہ پنجابی میں اور وہ اردو میں، تو دونوں کو مکس کر لیں گے، وقت چونکہ تھوڑا ہے. دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا. اپنی روح کو، ذہن کو حضور کی نعت کی طرف متوجہ کر، دائیں بائیں سوچنا چھوڑ دیں. اور یہ چند لمحات جو رہ گئے ہیں رمضان شریف کے، انہیں غنیمت جانیں. بس یہ آخری وقت ہے اور پتہ نہیں اگلے سال کس کو یہ وقت نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا. اس لیے ذرا محبت سے پڑھیے. دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا. میں لب کے لے آواں کتھوں، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا. دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا. چہرہ تیرا نور روپ ونڈے، چہرہ تیرا نور ونڈے ساری کائنات نو. رب بھی درود بھیجے ایک تیری ذات نو. چہرہ تیرا نور ونڈے ساری کائنات نو. رب بھی درود بھیجے ایک تیری ذات نو. 2 جگ قیدی تیریاں زلفاں دے جال دا. 2 جگ قیدی تیریاں زلفاں دے جال دا. دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا. تیریاں تے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں. تو تے کتھے تیریاں غلاماں دا جواب نہیں. تیریاں تے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں. تو تے کتھے تیریاں غلاماں دا جواب نہیں. حورانو تو روپ ونڈے حبشی بلال دا. حورانو تو روپ ونڈے حبشی بلال دا. دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا. مکے رہنے والیاں مدینے جانے والیاں ٹھیڈے کھانے والیاں نو سینے لانے والیاں. مکے رہنے والیاں مدینے جانے والیاں ٹھیڈے کھانے والیاں نو سینے لانے والیاں. تیرے باجوں ڈگیاں نو کوئی نہیں سنبھالدا. تیرے باجوں ڈگیاں نو کوئی نہیں سنبھالدا. دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا. میں لب کے لے آواں کتھوں، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا. دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. اور اب یہی کلام اردو میں، چونکہ نت نت ہاتھ لگدا نہیں اے کرما دا ویلا. اللہ جانے کد ہوئے گا یہ ویلا مضمون ہے. اور نت نت ہاتھ لگدا نہیں. میاں صاحب نے یہ کہا کہ بس یہ گھڑیاں غنیمت جانے. کہا تو یقیناً آخری رات ہے نا. تو یہ اب حدیث شریف کا مفہوم حضور علیہ السلام نے رمضان سے پہلے وہ طویل حدیث بیان کی، اور جس کا آخر یہ تھا
کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ یعنی مثال ہے، مفہوم ہے کہ تم مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلی مزدوری دے دیتے ہو، تو وہ ذات تو ہے ہی کریم، وہ تو خالق و مالک ہے، وہ جو ہی رمضان ختم ہوتا ہے سارا اجر تمہیں عطا کر کے اپنے گھروں میں لوٹا۔ سبحان اللہ، بے شک، یہ جو ہم نے محنت کی اور یہ جو اللہ کے حضور ہم جھکتے رہے پورا مہینہ، تھکاوٹ بھی ہے، تھکان ہے، اور معمولات میں چونکہ تبدیلی آئی، نیند پوری نہیں ہوئی، یہ ساری چیزیں، مگر اب یہ لوٹنے کی ساتھ ہیں، جو کچھ لوٹنا ہے لوٹنا۔ بے شک۔ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ یہ حضور کے صحابی حضرت حسان بن ثابت نے عربی میں الفاظ کہے اور اسی کا ترجمہ ہے، آپ یوں سمجھے کہ ہم حدیث کا ترجمہ پڑھیں۔ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، محبت سے شامل ہو جائیں۔ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے، کیونکہ اللہ نے کوئی یار بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، تو پھر میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں۔ سب کہہ دیجئے آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، گونج پڑ جائے۔ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ اور اس نعت کا حاصل کلام شعر، جو بھی مکے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے، جو بھی مکے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے، یوں سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں، یوں سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں، کیونکہ ہوتا ہے کرم خوش بختاتے سلطان مدینے والدہ، تے کوئی قسمت والا پیدا ہے مہمان مدینے والدہ، یوں سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں۔ آپ سا دونوں جہاں میں
نظر آیا ہی نہیں. اور جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، تو پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں. پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. اور آپ کی نعت ہم سب کا سرمایہ ہے. آپ کی نعت محمود کا سرمایہ ہے. آپ کی نعت شہزاد کا سرمایہ ہے. اس نکمے نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں. اس نکمے نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں. یہ وہی اسی حدیث کے ایک جو صحابی نے جواب دیا تھا. حضور نے فرمایا قیامت کا پوچھنے والے بتا قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے. یہ کہتا ہے قیامت کب آئے گی، تیاری کیا ہے. حالانکہ وہ نمازی تھے، پرہیزگار تھے، متقی تھے. جب تھے جو صحابی تو غوث قطب ابدال سب سے بلند ایک ادنا صحابی ہیں. اور وہ صحابی سب کچھ ہونے کے باوجود کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سب کچھ ہے مگر میں اسے سرمایہ نہیں سمجھتا، ذریعہ نجات نہیں سمجھتا. اگر ذریعہ نجات سمجھتا ہوں اور کسی چیز پر فخر ہے جو میرے پاس دولت ہے وہ آپ کی محبت ہے اور اللہ کی محبت ہے. اس لیے شاعر نے اس نکمے نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. کیونکہ اللہ نے اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا نہیں. سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و بیتک یا سیدی یا حبیبی یا اللہ یا رحمن الرحیم. ایک بھائی کا کشمیر میں برین آپریشن ہونا ہے، اس نے دعا کے لیے ہمارے کوئی بھائی کشمیر میں بیمار ہے اور ان کا برین کا آپریشن ہونے والا ہے. یا اللہ ان کو صحت عطا فرما. یا اللہ دیگر جن جن بیماروں کے لیے کہا گیا ہے مولا سب کو مکمل صحت و شفا عطا فرما. یا اللہ ہمارے مختلف بہنوں نے بھائیوں نے نام لے کر اپنے عزیز رشتہ داروں کے لیے دعا کے لیے کہا ہے. یا اللہ تو علام الغیوب ہے، ہر علم کا جاننے والا ہے، ہر بات کا علم رکھنے والا ہے. کوئی بات تجھ سے مخفی نہیں، کسی کے دل کا حال تجھ سے مخفی نہیں. یا اللہ جو جو لوگ اپنے جن جن عزیزوں رشتہ داروں کے لیے پریشان ہیں ان کی بیماری کی وجہ سے مولا تو آج کی اس رات کا صدقہ ماہ رمضان مبارک کی آج آخری رات جا رہی ہے.
اس رات کا صدقہ سب بیماروں کو صحت عطا فرما یا اللہ تو مولا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیار محبت اتفاق و اتحاد عطا فرما ہمیں تیرے گھر کا ادب عطا فرما یا اللہ تو مولا ہمیں علم نافع عطا فرما عمل صالح عطا فرما تقوی و طہارت کا نور عطا فرما ماہ رمضان مبارک کی برکتیں عطا فرما جن احباب نے ماہ رمضان مبارک میں روزے رکھے ان کے روزے قبول فرما جو کسی عذر کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکے انہوں نے فدیہ دیا ان کا عذر قبول فرما ان کا فدیہ دینا قبول فرما جنہوں نے مولا افطاری میں مال خرچ کیا اجتماعی طور پر یا انڈیویجول مولا سب کا قبول و منظور فرما یا اللہ جنہوں نے تیرے گھر کی خدمت کی آج اور اس سے پہلے شروع دن سے جب سے اس مسجد کا آغاز کیا گیا ہے تمام کی خدمتوں کو قبول فرما ان میں سے مولا جو لوگ وصال فرما چکے ہیں ایمان کی حالت میں ان کے لیے سے صدقہ جاریہ بنا اور جو مسجد کے سابقہ خادمین اور اس وقت کے خادمین اور اس وقت جو مسجد کے معاونین ہیں مولا ان سب کی عمروں میں خیر و برکتیں عطا فرما درازی عمر عطا فرما برکتیں عطا فرما عزت آبرو عطا فرما اولاد کی طرف سے خوشیاں عطا فرما دے اور یا اللہ تو مولا ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں مولا قبول فرما ماہ رمضان مبارک کے بعد کل رات سے شیطان چھوٹ جائے گا اور دندناتا پھرے گا یا اللہ ہمیں اس کے شر سے محفوظ فرما اور یا اللہ تو مولا ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا رنگ عطا فرما اور ہمیں زندگی کے آخری سانس تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کی سعادت عطا فرما یا اللہ جو بچے یہاں پر قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں دیگر مساجد میں حفظ کر رہے ہیں ان بچوں کو مولا یہ ہمارا سرمایہ ہیں یہاں کا مستقبل ہیں اور آئندہ یہ قیادت ہیں مسجدیں انہی کے ہاتھ میں ہوں گی انتظامات انہی کے ہاتھ میں ہوں گے ابھی سے انہیں مولا یہ ذوق عطا فرما شوق عطا فرما ہماری کسی وجہ سے ان کا دل نہ ٹوٹے یہ بد دل ہو کر دین سے دور نہ ہو جائیں یا اللہ تو مولا انہیں اور حوصلہ عطا فرما جرأت عطا فرما اور ان کے والدین کو والدین نے دین کی طرف لگایا ان کا ذہن بنایا انہیں اس کا اجر عطا فرما دے اور یا اللہ تو مولا جن کی اولادیں بگڑ گئی ہیں ان کی بھی اصلاح فرما دے اور یا اللہ جن کی اولادیں نہیں ہیں ہمارے کئی بھائیوں نے بہنوں نے اولادوں کے لیے کہا ہے آج بھی ہمارے ایک بھائی نے کہا کہ ان کے یہاں پوتا نہیں ہے یعنی ان کے اور بیٹے کے یہاں کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے مولا ان کی خواہش کو پورا فرما اور ہماری بہنوں کی خواہش کو پورا فرما جن گھروں میں بچے بچیاں جوان ہیں انہوں نے رشتوں کے لیے کہا ہے مولا ان کو نیک رشتے عطا فرما اور جو شادی شدہ ہیں ان کے دلوں میں پیار محبت اتفاق و اتحاد پیدا فرما جن گھروں میں بھی اختلافات ہیں لڑائی جھگڑے ہیں فتنے ہیں سب کو دور فرما دے اسلام مولا پیس کا نام ہے امن کا نام ہے سلامتی کا نام ہے ہمارے جسموں میں بھی اسلام کی حکومت قائم فرما ہمارے گھروں میں بھی اسلامی نظام نافذ فرما اور ہم سب کو یا اللہ ایک بہترین اسلامی ماحول قائم کرنے کی سعادت عطا فرما اور ماہ رمضان مبارک کے بعد اس ذوق کو شوق کو مولا قائم و دائم رکھنے کی سعادت عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين